شیخ اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے نشست میں ہیں سب کے مسائل۔ مسئلہ سب سیدھی ہو اور لوگ مل کر کھڑے ہو، بیچ میں جگہ نہ رہے، اور سب کے مونڈے برابر ہو اور امام آگے بیچ میں ہو۔ پہلے صف میں امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن نماز جنازہ میں پچھلی صف میں کھڑا ہونا افضل ہے۔ بعض لوگ ہیں نا کہ اگلے صف میں نہیں آتے ہیں، اب سن لو اگلے صف میں اپنے آپ آئیں گے۔ 5 وقت کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، ان نمازوں میں امام کے پیچھے اگلے صف میں کھڑا ہونا سب سے زیادہ ثواب ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اور سیدھے ہاتھ پر کوشش کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو پیچھے آتا ہے اس کو 1 بھینس قربانی کرنے کا، پھر 1 گائے، پھر اس کے بعد جو ہے جو پیچھے آتا جائے گا، پھر 1 دمبا، پھر 1 بھیڑ، پھر 1 بکری، لاسٹ میں جو سب سے لاسٹ میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو 1 مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ قربانی نہیں، مرغی کا قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور جو لاسٹ میں آتا ہے تو ان کو 1 مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو پہلے آنے میں 1 اونٹ جو ہے قربانی کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور آنے کے بعد سب سے پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں جمعے کے دن وہ پچھلے والے صف میں بیٹھ جاتے ہیں، آگے والے صف میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک مسائل اور ہے، جیسے کہ آگے صف خالی ہے، پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب جو آنے والا ہے وہ آگے ہی آئے گا، جب پیچھے جگہ نہیں تو اس کو آگے آنا ہی ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی کے کاندھے کو پھلانگ کر کے جانا نہیں چاہیے، اور حدیث شریف میں ہے کہ گویا کہ اگر آگے صف بھرا ہوا ہو، آگے صف بھرا ہوا ہو اور پیچھے سے وہ بعد میں آیا، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، اب وہ لوگوں کے گردن کو پھلانگ کر کے آ رہا ہے، تو گویا کہ اس نے جہنم کا راستہ بنانا شروع کر دیا، جہنم کے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی فتوے پر، اسی مسائل پر عمل کرتے حضور مفتی اعظم ہند، حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اعظم ہند، یعنی کہ ہند کے سب سے بڑے مفتی کہا گیا ہے، لقب ملا۔ تو وہ مفتی اعظم ہند جبل پور جانتے ہوں گے، جبل پور جب وہ آپ آئے کسی پروگرام میں تو جمعہ کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت اتنا ہو گیا، امام صاحب ادھر خطبہ پڑھنے کو جا رہے تھے، منبر پر بالکل اپنے تقریر ختم کر کے خطبہ کے لیے جا رہے تھے۔ اب خطبہ کے ٹائم آپ دیکھیں گے تو پوری مسجد بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگلے والے سب میں بالکل بھی خالی نہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے کے آئے مسجد میں، لوگوں نے کیا کیا کہ سب کو خالی کرنا شروع کر دی، کہا کہ اتنے بڑے مفتی تو آگے آئیں گے۔ بھائی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اتنے بڑے مفتی اگر کسی مسجد میں اگر چلے جائے تو ہر کوئی سوچے گا کہ وہ مفتی صاحب آگے آ کر کے نماز پڑھیں یا خود نماز پڑھائیں۔ تو مفتی اعظم ہند جو ہے آگے نہیں آئے، لوگوں سے منع کر دے کہ جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، جو جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند سب سے لاسٹ والے صف میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہی نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ جب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ آگے کیوں نہیں آئے، لوگ تو آپ کے لیے جگہ چھوڑے تھے اپنے آپ، تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ سرکار کی وہ حدیث کیا بھول گئے ہو کہ جو اگر جمعہ میں بعد میں آئے یا نماز میں بعد میں آئے، اگر اگلے والے صف میں اگر خالی نہیں ہے جگہ تو کسی کو ہٹا کر کے کسی کے جگہ پر لینا نماز ہوگی ہی نہیں۔ شریعت دین کے اسلام میں چھوٹا بڑا اونچا نیچا کالا گورا کچھ نہیں ہے، جو جیسا ہے جو جہاں ہے اس کو وہیں رہنا ہے۔ نماز میں ایک ایسا تھوڑی کہ ہم عالم ہیں اور کوئی جاہل ہے تو وہ میرے لیے جگہ چھوڑے ہم آگے آ جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں، جہنم کے جانے کا راستہ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے، کبھی بھی مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو سب سے پہلے اگلے صف کو دیکھو، اگلے صف اور سیدھے ہاتھ کی طرف۔ بہتر ہے کہ امام کے پیچھے کی جگہ دیکھو، اگر امام کے پیچھے جگہ خالی ہے تو امام کے پیچھے لگا کرو، یہ افضل ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر کہا گیا کہ پہلے سیدھے ہاتھ میں دیکھو، اگر سیدھے ہاتھ میں لوگ ہیں تو پھر الٹے ہاتھ میں دیکھو، اگر پورا پہلا صف بھرا ہوا ہے تو پھر دوسری صف پہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، پھر الٹے طرف دیکھو، اسی طرح سے تیسرا چوتھا جتنے صف ہیں جیسے بھی آپ کو جگہ ملے، لیکن آنے کے بعد حکم یہ کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو پھر الٹے ہاتھ پہ دیکھو۔
اور مقتدی کو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ اور بعد میں کہنا چاہیے، تاکہ لفظ اللہ اکبر امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے کہا تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی کہ امام صاحب جیسے اللہ اکبر کہتے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ ہر رکن میں کوئی بھی ایسا رکن نہیں ہونا چاہیے، وہ رکوع کا ہو یا سجدہ ہو یا قیام کا ہو یا سلام کا ہو، تو امام سے بعد میں ہی کرنا ہے، امام کا اقتداء کرنا ہے، کیونکہ ہم نیت تو باندھتے پیچھے اس امام کے۔ اب امام کے مجھے پیچھے چلنا ہے، امام اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ بندھے، اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں گئے، اس کے بعد ہمیں جانا ہے۔ امام سمیع اللہ الحمدہ کہتا ہوا کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے تو اس کے بعد ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، یعنی کہ امام کی اقتداء کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی رکن یعنی کہ پوری نماز امام کی اقتداء کی ہے، پوری نماز رکوع سجدہ قاعدہ خرہ خروج بسم جتنے بھی سب امام کی اقتداء کی، لیکن سلام میں ایک طرف کا سلام بھی امام کی اقتداء کی، دوسری طرف کا سلام بالکل نماز ختم، سلام پھرنے کے بعد نماز مکمل ہوا۔ اب اگر دوسری سلام میں اگر امام سے پہلے اگر جس نے کیا تو ان کی ساری نماز ختم ہو گئی، ساری نماز ختم۔ اب ان کو کیا کرنا ہے، پھر اس کو نماز کو دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ امام کی اقتداء کرنا۔ مقتدی کو کسی نماز میں قیرت نہیں پڑھنا، نہ الحمد نہ سورت، امام زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، مقتدی کے لیے چپ رہنا ہی کافی ہے۔ صفوں کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ اگلے صفوں میں مردوں کا، اس کے بعد بچے کا ہونا چاہیے، اور پیچھے عورتیں۔ اب یہاں پہ عورتوں کا لفظ آیا کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو ہے عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد منع ہو گیا۔ نہیں تو پہلے مرد لوگ یعنی کہ مرد حضرات اگلے والے سب میں ہوتے تھے، پھر اس کے بعد بچے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب یہاں کیا ہوا کہ عورتوں کو آنا کیوں بند ہوا؟ عورتوں کا آنا مسجد میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت آتی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عورت آنا بند ہو گئے۔ عورت آنا کیوں بند ہے؟ کہ واقعہ ہے، اس واقعے کو سنیے بڑا غور سے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان جو ہے عاشق ہو گیا ایک نوجوان لڑکی پر، کیونکہ مسجد میں آیا کرتی تھی وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ نوجوان جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نوجوان نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ لڑکی نماز پڑھتی تھی، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتی تھی، کیونکہ حکم تھا کہ عورتیں بھی آئے مسجد میں نماز۔ وہ لڑکی نوجوان تھی، بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اور وہ نوجوان جو ہے نماز کو نہیں آتے تھے، وہ مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑا رہا کرتے تھے، اور لڑکی کو دیکھا تو اس کے دل میں اتر پڑے اور محبت ہو گئے، ایک طرفہ محبت۔ تو جیسے وہ لڑکی نکلتی تو ان کے پیچھا کرتے، جہاں تک ان کا گھر تھے تو ان کے پیچھے پیچھے جاتے۔ وہ لڑکے کئی دنوں سے تجربہ کیا کہ یہ نوجوان جو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، آخرکار یہ مسجد کے گیٹ میں کھڑا رہتا، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد جب میں چلتی ہوں اپنے گھر کے طرف تو یہ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک آتے، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن جو ہے وہ لڑکی نماز کے بعد فوراً مسجد سے نکلے، کہا کہ اے نوجوان یہ بتاؤ کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، آخر وجہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ جب اس لڑکی نے کہا تو نوجوان نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی، تمہارے آنکھوں میں وہ تاثیر ہے اور وہ جھلک ہے کہ میں تمہارے آنکھوں میں ڈوب جاؤں، تو مجھے تم سے محبت ہو گئے۔ تو وہ لڑکی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ مجھ سے محبت ہو گئے؟ کہا کہ ایک شرط ہے، اگر مانو گے تو پھر میں تمہارے محبت قبول کرتی ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں، تم بتاؤ تو صحیح، عمل میں کروں گا اس پر۔ تو اگر تم کہو تو آسمان سے تارے نکال کر لاؤ تو میں وہاں سے بھی لا کر لا سکتا ہوں تیری محبت کے خاطر، بتاؤ تو اسے کیا شرط ہے۔ اب وہ نوجوان جو مطالبہ ہو گیا، اب اس کے اندر جو نا عجیب سی کیفیت ہو کہ بتاؤ کیا شرط ہے، آخر ہے کیا؟ دیکھیے وہ نوجوان لڑکی نمازی بھی اگر کوئی اللہ والی ہو تو پھر اللہ والے سے ملاتے ہیں، اللہ والی ہو تو پھر اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ ایک شرط ہے بس، اگر اس کو پورا کر دو گے تو پھر میں تمہارے اپنے وعدے کے مطابق کسی جگہ کھڑے رہوں گے۔ تو نوجوان کہا کہ بتاؤ اپنا شرط بتاؤ، کیا شرط ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، اور جس دن 41واں دن ہو گئے میں اپنے وعدے کے مطابق اسی جگہ کھڑے رہوں گے، تمہاری محبت مجھے قبول ہو جائے گی۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا بات، ان کو پتہ نہیں کہ یہ نماز کا کیا سے کیا ہو جائے گا، ان کی زندگی میں کیا رنگ لے کے آئے گے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو نوجوان نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے، ٹھیک ہے کل سے میں اپنا گنتی شروع کرتا ہوں۔ نوجوان جو ہے رات کو جو ہے بڑا سکون نصیب ہوتا ہے، آرام سے سوتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، نہا دھو کر کے نماز فجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 10 دن پڑھا، 15 دن، 25 دن، یہاں تک کہ اس نے 40ویں دن مکمل کر چکا۔ اب وہ لڑکی جو ہے یہ 40 دن کے اندر دعا مانگتی ہے، روز دعا مانگتی ہے، ہر نماز میں دعا مانگتی، مولا تیرے اس بندے کو جو تیرے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے،
میں نے اس کو عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، مولا یہاں تک جھکانا میرا کام ہے اور یہاں سے آگے بڑھانا مولا تیرا کام ہے۔ وہ لڑکی ہر نماز میں یہ دعا کرتی تھی۔ کیا ہوا کہ 41 دن، جس دن پورا ہوا 41 دن کے صبح فجر کے ٹائم وہ لڑکی اپنے وعدے کے مطابق جو ہے اسی جگہ پہ کھڑی ہو گئی، جس جگہ اس نے وعدہ کیے تھے اسی جگہ پہ کھڑی۔ اب نوجوان جو ہے، اب وہ 41واں دن پورا ہوا تو وہ نوجوان اب مسجد سے نکل نہیں رہا ہے، وہ نماز میں مشغول ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور اپنے اس کام جو کیے، جو غلط کام تھا، شریعت کے خلاف تھا، اب اس میں سے اس کو شرمندہ محسوس ہو رہے ہیں، شرمندگی محسوس ہو رہے ہیں، بار بار جو ہے اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں مولا کے بارگاہ، مولا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تو محبت کسی اور سے کر بیٹھے تھے، جہاں مجھے محبت کرنا چاہیے تھا میں تو اس محبت کو چھوڑ کے کسی اور کے محبت میں چل بیٹھے۔ تو اب وہ لڑکی وہ اپنے وعدے کے مطابق جو انتظار کھڑی ہے، مسجد سے تمام لوگ چلے گئے، لڑکی وہیں کھڑی، اب یہ نوجوان نکل نہیں رہا ہے، کافی دیر ہو چکا ہے، آخرکار لڑکی اپنے وعدے کے مطابق کھڑی ہے، اب نوجوان جو ہے کافی دیر کے بعد نکلا، جیسے ہی مسجد کے گیٹ سے جیسے دیکھا، جھانک کر کے دیکھا کہ نوجوان لڑکی جو کھڑی ہے پردے میں، اب وہ نوجوان جس نوجوان کی آنکھوں میں محبت جھلک رہے تھے، جس کے لیے اب وہ نوجوان اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے باندھ کر کے جو ہے سر کو نیچا، نگاہ نیچے ہیں، اور لڑکی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ اے میری بہن مجھے معاف کر دو۔ دیکھیے پہلے تھے کیا محبت، اب کہاں گئی بات، بہن پہ آ گئے، اے میری بہن، بات تبدیل ہو گئی، بات ہی بدل گئے کہ بھائی جس سے محبت کیا اس کو تو بہن نہیں کہا جائے گا، بہن نہیں کہتے نا، یہ طریقہ ہے نا، کوئی کسی سے محبت کرے تو پھر کس کو بہن کہا جاتا ہے، بالکل بہن کا لفظ آئے گا نہیں زبان پر۔ تو اب وہ نوجوان جا کر کہ اے میری بہن مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اگر تو نہ ہوتی تو پھر مجھے رب سے کون ملا تھا، اے میری بہن اب تجھ سے میرا محبت نہیں ہے، تجھ سے میرا محبت، تم نے تو عمر کے پیچھے نماز پڑھایا اور عمر کے سجدوں نے جو ہے مجھے رب سے ملا دیا ہے، اب میرا کنیکشن دنیا کے محبت سے نہیں بلکہ اس مالک کے کنیکشن سے ہو گیا، اس مالک سے کنیکشن ہو گیا، اس مالک کے در پہ جھکا تو اس مالک سے محبت ہو گیا، اے میری بہن مجھے معاف کر دو، اللہ کا واسطہ ہے میں تجھ سے محبت حاصل نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ نماز ہے کہ نماز اگر صحیح نیت سے دل سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان سے رب سے محبت ہو جاتا ہے، پھر بندہ جو ہے آگے چل کر کے بہت بڑے اللہ کا ولی بنا۔ یہ نماز ہی ہے جو ولی بنتے نا، جس کو ولی کہا جاتا ہے، یہ آج کل کے ولی نہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا ولی، مجھے فلاں آ رہا ہے کہ امام حسین آ رہا ہے کہ فلاں بابا آ رہا ہے کہ سرکار غوث پاک سواری میں آ رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، لوگوں کو وہم میں رکھا ہے، یہ غداری ہے، ناانصافی ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا اپنی ولادت چھپاتا ہے، ایک بات اور یاد رکھنا، ولی کبھی اپنی ولادت کو ظاہر نہیں کرتا ہے، کسی دن ولی کے بارے میں بیان کروں گا، تو ولی کون ہوتا ہے، ولی اپنے ولادت کو کس طرح سے چھپاتا ہے۔ ولی آج بھی موجود ہے زمین پر، ہم سب کے درمیان بھی ہے، لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور وہ اپنے کو ظاہر بھی نہیں کرتا، ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ ولی تب ظاہر کرتا ہے کہ جہاں اس کو ضرورت پڑتے ہیں، کہ اب ظاہر کرنا میرا اصل مقصد ہو گیا ہے، اگر ظاہر نہیں کروں گا تو یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، تبھی پھر کوئی ولی جو ہے نا کرامت دکھاتے ہیں، تبھی کوئی ولی کرامت، نہیں تو کوئی ولی کبھی کرامت نہیں دکھائے گا، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، پر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ولیوں کی نشانی آج کل جو ہے لوگ پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کے ولی ہے کون، بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عورتوں کو تب سے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ فتنہ پھیل جاتا، فتنہ بہت بڑا فتنہ ہو جاتا۔ وہ تو عمر کا زمانہ تھا تو وہ فتنہ آ گیا، اب تو عمر بھی تو نہیں ہے، ان کے جیسا انصاف کرنے والا کہاں ہے، عدالت کہاں ہے ایسی، تو آج اگر عورتیں بھی مسجد میں آتی تو نماز کم ہوتے، غلط کام زیادہ ہوتے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا، عورت کو منع کر دیا کہ اب سے عورتیں مسجد میں نہیں آئے گی، عورت جو ہے اپنے اپنے گھر پہ نماز پڑھے گی، وہ بھی صرف تنہا۔ اچھا، عورتوں کو تنہا کیوں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، جماعت سے کیوں منع کیا ہے، عورتیں جماعت کیوں نہیں کر سکتی ہے، نہ نماز پنجہ خانہ، نہ جمعہ، نہ عیدین، نہ بقرعید، کوئی بھی نماز عورتیں جماعت سے نہیں پڑھ سکتی، کیوں کہ عورت کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ چغلی کی زیادہ اثرات ہے عورتوں کے اندر، عورتوں کے اندر ایک دوسری کی بات بولنے کی سب سے زیادہ عادت پائی جاتی ہے، ہر عورت پہ نہیں ہوتی ہے لیکن اکثر و بیشتر سب سے زیادہ عورتوں میں۔ چار عورت اگر جہاں بیٹھ گئی تو سمجھ لو کہ وہاں چغلی ہونا ہی ہونا ہے، وہاں ان کے گھر کی بات ان کے، وہاں ان کے بات ان کے، وہاں ان کے بات ان کی، وہاں مردوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مردوں کو پورا گھر چلانا ہوتا ہے، بھائی اتنا مردوں کے پاس کہاں ٹائم ہے،
پورا کام کاج پورے گھر کا رشتہ دار کا ہر ساری چیز کا ذمہ داریاں ہیں. اگر کوئی مرد شادی شدہ ہے 4 بچہ ہو گیا ان کو اسکول میں پڑھانا ہے اس کے ذمہ داریاں ہیں ان کے زندگی کے بارے میں اس کی بیوی ہے ماں باپ ہے سارے حقوق ان پر آ گیا ہے. عورت پر کیا حقوق ہے؟ عورتوں کو کھانا ہے اور بچوں کا دیکھ بھال کرنا ہے شوہر کے خواہشات کو پورا کرنا ہے بس ہو گیا یہی کام ہے. لیکن عورت جب فالتو بیٹھتی ہے تو پھر دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. برائیاں ان کے اندر ہے لیکن عورت ناقص العقل ہے یعنی کہ آدھا عقل عورت کو دیا گیا ہے اور مردوں کو ڈبل دیا گیا ہے. جہاں مرد کی ایک مرد سے گواہی پورا ہوتا ہے وہیں عورت کی اگر گواہی لیا جائے تو 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ملا ہے. 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر میں ہے اور 1 مرد کی گواہی 2 عورت کے برابر ہے. اس لیے عورت کو ناقص العقل کہا گیا یعنی کہ آدھا عقل والی. اس لیے اسی وقت سے جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے. اچھا امام کون بن سکتا ہے؟ اب امام کے لیے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نہیں ہیں تھوڑا سا بھائی یہ جانتے ہیں کھڑا کر دو مصلی پر یہ 4 صورتیں یاد کر لیے ان کو کھڑا کر دو. کسی کا داڑھی نہیں ہے کھڑا کر دو. نماز میں پنجہ خانہ کی پابند نہیں ہے کھڑا کر دو. بس جماعت ہونی چاہیے. ہم لوگ صرف یہ بنا جماعت ہونی چاہیے جماعت میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے. بھائی جماعت جن سے کروا رہا ہے پہلے ان کے حلیہ تو دیکھو یہ کتنا ہے کیسا ہے. اب امام کون بن سکتا ہے؟ مسلمان ہو مرد ہو عاقل ہو بالغ ہو. نماز کے لیے نماز کا مسائل کا جاننا ضروری ہے. ابھی میں جتنا مسائل بتایا ہوں غسل سے لے کر کے آج تک ان سارے مسائل کا جاننا ضروری ہے. اگر ان مسائل کو جن کو نہیں پتہ تو وہ امام بن ہی نہیں سکتا. بھائی غسل کی فرائض اگر نہیں پتہ ہے غسل کے بارے پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے امام بن سکتا ہے؟ وہ خود ہی پاک نہیں ہے تمہاری امامت کیا کریں گے؟ وضو کے پورے مسائل ہی یاد نہیں ہے کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے وضو ختم ہو جاتے ہیں. ان کو امام بناؤ گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز شرائط میں جو چیزیں بتائے ہیں کیا یہ چیز سارے سب لوگوں کو پتہ ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو پتہ ہے؟ قرآن پڑھنا بہت آسان نہیں ہے. آج کل قرآن بھی ایسے پڑھے جا رہے ہیں کیا کہوں میں. اس طرح سے قرآن میں تو اگر قرآن جو آج کل جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا ثواب کم مل رہے گناہ زیادہ مل رہے ہیں. جتنا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں رکھا گیا ہے اسی طرح سے قرآن پڑھنے پر 10 گناہ بھی ہے. غلط قرآن پڑھنے سے 10 گناہ بھی لکھے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم پڑھے تو ثواب نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں غلط پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. قرآن کا لفظ کو بدلنا ہی کفر ہے. یہاں تک قرآن کے لفظ کو بدل کر پڑھنا مخارج کے ساتھ نہیں پڑھنا یعنی کہ جو اس میں اٹھانا بیٹھانا ہوتا ہے جس سے میں نے بتایا تھا کہ عین الف صاد ضاد فا قاف کاف ان لفظوں میں اگر ترتیل نہیں ہے سدھار نہیں ہے تو اس طرح سے قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے. تو آج کل جو بچے ہمارے پاس ابھی آ رہے پڑھنے کے لیے صبح شام 2 ٹائم پڑھائی ہو رہے ہیں جتنے بھی بچے ہیں کوئی 22واں پڑھا پڑھ رہے تھے کوئی 20واں کوئی 5واں کوئی 10واں کوئی پورے قرآن ختم کر دیے دوسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں. جب ہم نے سنے بیٹھ کر کے کسی کی بھی قرآن صحیح نہیں ہے کسی کی بھی قرآن صحیح الحمد شریف صحیح نہیں ہے الحمد شریف صحیح نہیں ہے. میں الف سے یا تک سنا ہوں 26 حرف ہے وہ بھی نہیں سنا پا رہے اب پڑھ رہے قرآن. تو ماں باپ کو ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اگر کہیں بھی پڑھائیے میں نکل کے میرے پاس آپ بھیجیے کہیں بھی پڑھائیے جہاں آپ کو پڑھانے کا دل ہو اچھا ہو جہاں سے جس سے بھی پڑھاؤ لیکن پڑھاؤ سے اس کو ٹیسٹ بھی لو. ایسا نہیں ہے میں پڑھاؤں تو کیا ہوا میرے پڑھانے کے بعد کسی سے جا کر ٹیسٹ لو میں صحیح پڑھا رہا ہوں کہ نہیں پڑھا رہا ہوں تمہارے بچے صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. آج کل کیا ہے کہ ہاں بچہ قرآن پڑھنا چاہیے بس قرآن ختم ہونا چاہیے 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ ختم کرنا چاہیے بس کیسے بھی ختم کرو بس. ہم کیا ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے. تو آج تک ہم نے اپنے بچوں سے کبھی ٹیسٹ لیا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہے ہیں. وہاں تو بول رہے کہ ہم وہ 5 پارہ پڑھ رہے ہیں. کبھی ہم نے بٹھال کر کے پوچھے کہ میرے بچے تم کتنا پارہ پڑھے 5 پارہ پڑھے سناؤ چوتھا پارہ سناؤ پہلا پارہ سناؤ کیسے پڑھو تم نہیں جانتے پڑھنا. کوئی حافظ تمہارے گھر آتے ہیں کوئی پڑھے لکھے آدمی آتے ہیں ان سے کھڑے ہو کے سنواؤ کیا نہیں سن سکتا ہے کیا؟ مان کے چلو میں اگر آپ کے گھر جاتا ہوں کیا اپنے بچوں کو لا کر کے ہم سے ٹیسٹ نہیں دلوا سکتے کیا؟ بالکل دلا سکتے ہیں بھائی. ہم سن سکتے ہیں جو صحیح ہوگا وہی بتائیں گے جب میں ہوں یا کوئی بھی ہو. تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ علم دین سکھاؤ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی لو. اچھا ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا جب پڑھتا تھا جب ہم گھر جاتے تھے تو میرا ماما ان لوگ ہی پڑھے لکھے ہیں تو ہم لوگ کا ٹیسٹ لیتے تھے. تو جب سال کا لاسٹ جب ہوتا تھا شعبان میں ہم لوگ کو چھٹی ہوتی تھی 10 یا 12 شعبان میں چھٹی ہو جاتی 14 شعبان کو تہوار ہوتا تھا تو 10-12 شعبان کو چھٹی ہوتا اس سے پہلے ہم لوگ تیاری کرتے تھے. اگر مدرسے میں 10 پارہ پڑھے نا تو گھر جا کے 5 پارہ بتاتے تھے
کیونکہ 5 پارہ یاد اگر نہیں ہے تو 5 پارہ میں مینجمنٹ تو ہو ہی جائے گا. تو اسی لیے گھر پہ جا کر ٹیسٹ بھی لیتے تھے ہم لوگ کا. اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آتے تھے، کوئی حافظ، کوئی عالم، اگر کوئی عالم دین اگر مہمان آتے تھے نا ہمارے گھر، تو ہمارے والدین کہتے تھے کہ اپنے کتاب لے کر کے سناؤ ان کو، سناؤ ان کو. اگر وہ کہتے تھے کہ غلط پڑھتے پھر پڑھتے تھے مار پڑھتے تھے بھائی. تو اس لیے والدین کا بھی حق ہے کہ والدین اپنے بچوں سے ٹیسٹ لے بار بار، مہینے میں کم سے کم 1 بار 2 بار ٹیسٹ لے کہ ہمارے بچہ قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں. ابھی میرے پاس جتنے بچے آ رہے ہیں کم سے کم 60-70 بچے ہیں. 60-70 میں کم سے کم 40 بچے قرآن پڑھ رہے تھے. 40 بچے قرآن پڑھے تھے، سب کا قرآن سنا، سب کے قرآن غلط ہے، کسی کا صحیح نہیں ہے. تو آخر میں اپنے طریقے سے پڑھا رہا ہوں جو صحیح ہے تلفظ کے ساتھ. نورانی قاعدہ جس کو بولتے ہیں کہ نورانی قاعدہ یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کو جس نے صحیح سمجھ کر کے پڑھا تو قرآن اس کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ کتاب مجھے پہلے ملتا اور پڑھانے والا صحیح ملتا تو آج قرآن دہرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. نورانی قاعدہ سب سے آسان کتاب ہے اور پڑھنے کا قرآن کا جز ہے، اس میں ہے قرآن کے حرف، چھوٹا بڑا پہچاننے کے لیے الگ الگ حرفیں دیا ہے. پہلے اس میں الف سے لے کر یا تک پورا مکمل حرف دیا ہے. پھر 3 پیج میں آدھا حرف دیا ہے ملا کر کے، اس میں بغیر زبر زیر پیش ہے. آگے چل کے اس میں زبر زیر پیش ہے. پھر آگے چل کے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے. اس میں جو اردو میں جو لکھا ہوتا ہے ہر پیج کے اوپر، اس کو اگر کوئی اور پڑھ لے گا نا سمجھ کر کے، ان کے لیے اور آسان ہو جائے گا. ان کے لیے گننا، اخفا، اظہار، اٹھانا بٹھانا سارے چیز ہر پیج میں لکھا ہوا ہے کہ اب یہ سبق آیا ہے، یہ چیپٹر آیا ہے، اس چیپٹر میں پچھلے تمام چیپٹر کا دیا ہے. پچھلے جتنا بھی پڑھا ہے تو آگے جتنا پڑھتے جائیں گے وہ سارا کا پیچھے آتا جائے گا، چھوڑتا کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اگر آپ بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنا ایک ٹائم بنائیے، انشاءاللہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. علم سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے، علم کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی عمر نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے کہ ہم بڑھاپے آ گئے ہمارے زبان نہیں پلٹے گی، بھائی کوشش کرو کہ تو ہر چیز آسان ہو جائے گا. اچھا دنیا میں کوئی بھی کام جو سیکھے ہیں، کوئی مارکیٹنگ کرنا سیکھا ہے، کوئی بزنس کرنا سیکھا ہے، کوئی کپڑا سلانا سیکھا ہے، کوئی اور کچھ کام کر رہا ہے، تو یہ سب کام ہم دنیا میں آ کے سیکھے نا. دنیا میں تو آ کے سیکھا. ماں کے پیٹ سے کوئی کچھ سیکھ کر کے آیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے تو ہم تو دودھ پینا بھی نہیں جانتے تھے. ماں کے پیٹ سے جب آئے تو دودھ پینا بھی نہیں جانتے تھے. کسی نے لا کر کے وہ دودھ منہ میں رکھا، ایک روئی میں لگا کر کے تو وہی چوس رہے ہیں، تبھی سیکھے نا. بولنا بھی تو نہیں جانتے تھے، بولنا کسی نے سکھایا؟ دنیا میں آئے کہ آ کے تو سیکھے. کیا ہم ڈائریکٹ پیدا ہو کر کے چل رہے تھے کیا؟ چلنے کے لیے وہ گاڑی بھی اب تو آنے لگے. گھر والے گاڑی پکڑا دیتے تاکہ بچہ صحیح ڈھنگ سے چلے، یا پھر انگلی پکڑا کر کے چلاتے ہیں، یا انگلی پکڑ کر کے کہ کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہمارے قدم. اس کے بعد ہم تو چلنا سیکھے ہیں. جب چلنا دنیا میں آ کر کے سیکھے، بولنا دنیا میں آ کے سیکھے، کام دنیا میں آ کر کے سیکھے. یہ علم میں بھی تو ہے، دنیا میں تو آ کے سیکھیں گے. ایسا تھوڑی کہ ہم کوئی اللہ کے ولی تھے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو 17 ماہ کے پیٹ سے جو ہے قرآن حفظ کر کے آئے تھے. تب پھر ماں ویسی بھی ہونی چاہیے کہ جو اگر بیٹا پیٹ میں بھی ہو تو قرآن کا حفظ کر کے پھر آتے ہیں دنیا میں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پتہ ہے نا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ماں اتنی نیک اتنی پارزہ تھی کہ آپ روز صبح جب نماز فجر پڑھتی تھی، نماز فجر کے بعد پورے دن جو ہے آپ قرآن کی تلاوت کرتی. 17 پارہ کے حفظ کیا تھی، 17 پارہ حفظ کی ہوئی تھی. تو 17 پارہ آپ جو ہے بغیر دیکھے کام بھی کرتی تھی گھر کی، اور وہ 17 پارہ رٹتی رہتی تھی. وہ رٹی اور جو ہے سرکار غوث پاک ماں کے شکم میں تھے، وہ سنتے رہے اور یاد ہو گئے. جب 5 سال کی عمر میں جب مدرسہ جب گئے تو استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سرکار غوث پاک نے اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے. اور قرآن جب آگے دیا تو قرآن کا الحمد شریف پڑھنے لگے. پہلا پارہ پڑھے، 2 پارہ، 3 پارہ، 4 پارہ، 5 پارہ، اسی طرح سے 17 پارہ میں جا کے رک گئے. 17 پارہ میں جا کے رک گئے تو استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو. بیٹا نے کہا کیا؟ بس یہیں تک یاد ہے، بس یہیں تک یاد ہے. تو کہا کہ اتنی سی عمر 5 سال کی 17 پارہ سنا دیے ایک ہی بیٹھک میں. کہا کہ بیٹا آگے کیوں نہیں یاد ہے؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے کہ میری ماں کو 17 پارہ حفظ کی ہوئی تھی، اور میری ماں جو ہے وہ پورے دن 17 پارہ حفظ کیا پڑھتی تھی، رٹا کرتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی. میں وہی سن کے یاد کر لیے تھے، وہی اب مجھے آگے پڑھاؤ. تو استاد نے جو ہے نا گلے سے لگایا اور ہوا میں اچھالنے لگے، ہوا میں اچھالنے لگے. تو ماں اگر نیک ہو تو بیٹا نیک ہوتا ہے. تو آج کل کی مائیں ایسی ہے، صبح اٹھتی ہے تو ٹی وی لگا دے کے، موبائل لگا دے کے، کوئی سیریل میں بیٹھے کوئی گانا میں لگے ہوئے. تو پھر نسلیں کیسے اچھے پیدا ہوں گے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے خواہشات میں رہیں
اور بیٹا عالم دین بنے. اگر عالم دین بنانا چاہتے ہو, دین کا رہبر بنانا چاہتے ہو, تو پھر ماں اور باپ کا جو ہے دین پر پہلے کامل ہونا, دین پر پہلے جمنا شرط ہے, تبھی جا کر کے ملتے ہیں. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے, کہاوت میں ہے نا کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اگر بو گے اچھا تو کاٹو گے بھی اچھا. فصل اچھی لگاؤ گے, اس پر محنت جتنا کرو گے وہ کاٹنے کے سمے اتنا ہی تمہیں محنت دے گا. کسی شاعر نے کہا نہیں کہ بنجر زمین پر اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے, اور جس گھر میں دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ بنجر زمین میں اگر بارش نہ ہو تو کیا فصل اگ سکتے ہیں؟ حقیقت نہیں ہے, نہیں اگ سکتے اس میں. اور جس گھر میں دین نہ ہو تو نسل سدھر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. گھر میں دین کا ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ کل جو ہے امام کے بارے میں پورا بتائیں گے. اس کے بعد بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, یہاں جا کے وہاں جا کے نماز پڑھ لی, ان کے پیچھے ان کے پیچھے, سب کو ایک جیسا سمجھتے. کل انشاءاللہ کل ان کی پورا تفصیل بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم, شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.